عشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو، شب قدر کو ڈھونڈو، بخشش کا عنایات کا جو دل میں ہے ارمان، بخشش کا عنایات کا جو دل میں ہے ارمان۔ اتحاد رمضان، اتحاد رمضان، اتحاد رمضان، اتحاد رمضان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرے پر آ پہنچا ہے، جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عتق من النار فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ میرے دوستو، اس آخری عشرے میں جس کے تعلق سے میں نے قرآن کی ایک سورت تلاوت کی ہے، سورۃ القدر، اللہ تبارک و تعالی نے یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ خصوصی طور پر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یعنی یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کو آپ کے نبی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک رات عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر آگے خود اللہ رب العزت پوچھتے ہیں ہمارے نبی آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یعنی قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور پھر پوچھا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرما کہ اس میں اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن اس میں ایک رات میں بھی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم سے کم 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کم سے کم کا ثواب ہے، اللہ کی عنایت ہے، یہ ہمارے نبی کے صدقے کی، اس لیے کہ ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ ہماری عمریں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمریں حضور کو بتائی گئی 60 اور 70 کے درمیان کی عمریں ہیں، 60 سے اوپر اور 70 سے نیچے بھی ہے، کوئی 70 سے اوپر جس کو مل جائے تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو اور موقع عطا فرمایا دنیا میں رہنے کا، اور موقع عطا فرمایا اپنی تیاری کرنے کا۔ اور ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 500 سال، 1500 سال ایسی عمریں ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص تھا جو 500 سال تک مسلسل دن میں روزہ رکھتا اور رات بھر اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں لگا رہتا۔
اسی طرح ایک شخص کا فرمایا کہ 500 سال تک اس نے جہاد کیا، کبھی گھوڑے سے نیچے نہیں اترا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو صحابہ کو رشک ہوا کہ اگر ہم 500 سال عبادت کرنا بھی چاہیں تو کیسے کریں؟ ہماری تو عمریں ہی ہے 500 سال کی نہیں ہے، ہماری تو عمریں ہی 60 اور 70 کے ہیں، 60 اور 70 کے درمیان کی ہے، 80 کی ہے، زیادہ 90 کی ہے۔ تو اگر ہم 500 سال عبادت بھی کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بدل میں یہ رات عطا فرمائی کہ تم 500 سال تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی رات دے رہا ہوں کہ اگر تم اپنی زندگی میں 1 رات 2 رات 10 راتیں اپنی زندگی میں اگر 10-5 مرتبہ بھی یہ راتیں حاصل کر لو گے تو تمہیں جو ہے گویا بہت بڑا ثواب مل جائے گا، ایک رات کی عبادت کا ثواب۔ شب قدر میں اگر آپ نے 1 رات عبادت کی ہے اور 1 رات آپ نے جو ہے اطاعت میں گزار دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ، جو تقریباً 80 یا 82 برس بنتے ہیں، یعنی 1000 مہینے اگر لگائے جائیں تو تقریباً 80 اور 82 برس کے قریب جا کر کے بنتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں 5 7 10 راتیں بھی مل جائیں تو 500 700 سال تو ہمارے ایسے ہی ہو جائیں گے تھوڑی سی محنت پر۔ اور یہ تو کم سے کم کا آنکڑا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر عطا فرمائیں گے، یعنی کم سے کم اتنا تو ملے گا ہر مومن کو، اس سے زیادہ اللہ اپنے فضل سے کتنا عطا فرمائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ نیچے کی حد بتا دی کہ اس سے کم تو ہم کسی کو دیں گے نہیں، اس سے زیادہ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ کو راضی کرنے کا اندر جذبہ ہوگا، داعیہ ہوگا دل میں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ جس قدر دل میں ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا کی تڑپ جتنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اتنے بڑھا دیں گے اپنے فضل سے۔ تو میرے دوستو، آج 20واں رمضان ہے اور جمعرات کا دن ہے، آج شام کو 21ویں شب ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ شب قدر کو ہم تلاش کیسے کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو یعنی رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ تاخراتوں کا مطلب یہ ہے کہ 21ویں رات میں تلاش کرو، 23ویں رات میں تلاش کرو، 25ویں رات میں تلاش کرو، 27ویں رات میں تلاش کرو اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ وہ یہ 5 راتیں ہیں، انہی 5 راتوں میں کسی رات میں ضرور شب قدر آئے گی۔ میرے دوستو، ہم کتنی راتیں شادی بیاہوں میں اور لایانی کاموں میں کتنی راتیں ہماری قربان ہو جاتی ہیں، کتنی راتیں ہم اسی طرح گزار دیتے، پوری راتیں فضول خرچ، یعنی فضول باتوں میں، فضول کاموں میں ہماری راتیں گزر جاتی ہے۔ ایک اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قدر اجر و ثواب آپ کو اس رات میں ملنے والا ہے، تو کیا ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے 5 راتیں نہیں گزار سکتے؟ 5 راتیں اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں نہیں گزار سکتے ہیں؟ یقیناً ہم گزار سکتے ہیں۔ ہم نے تو سینکڑوں راتیں ہم گزار چکے ہیں اس طرح کی بہت سارے کاموں میں۔ تو اس لیے آج جو ہے یہ پہلی رات ہے، 21ویں شب ہے آج، اور شب جمعہ بھی ہے، 21ویں شب بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ تو اس لیے یعنی شب جمعہ کی وجہ سے اور زیادہ اس کی برکت بڑھ گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت کو صرف کریں، زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور پھر آپ اس کے بعد 23ویں رات میں بھی گزاریں، اور پھر 25ویں میں بھی اسی طرح کریں، پھر 27 کو بھی کریں، پھر 29 کو بھی کریں۔ صرف گزارنا نہیں ہے کہ ہم گھومتے رہیں، چونکہ اس وقت تو گھومنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ورنہ ہماری راتیں تو اکثر شب قدر کی مسلمانوں کی گھوم کر کے گزرتی ہے، اسی طرح پورے بازاروں میں گزرتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں وقت کو غنیمت جان کر کے یہ 5 راتیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم 10 کی 10 راتیں، ہمارے پاس 10 ہی راتیں بچی ہوئی ہیں، ہم پوری کی پوری راتیں جو گویا اللہ کی اطاعت اس کی عبادت میں اس کو راضی کرنے میں گزاریں۔
مگر ہم اگر 10 کی 10 بھی نہیں گزارتے تو کم سے کم 5 راتیں تو ضرور ہم اللہ کی اطاعت اور اس کو راضی کرنے میں گزاریں۔ میرے دوستو، یہ ہمارا ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی نہیں جانتا کہ رمضان ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ یہ آج مل رہا ہے تو اس کو غنیمت جان کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو غنیمت جانو، ایک تو فرصت کو اور ایک صحت کو۔ فرصت کو اور صحت کو غنیمت جانو کہ آج آپ کے پاس فرصت ہے، آج آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، کوئی بیماری آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے اور تو آپ اس صحت کا بھی فائدہ اٹھاؤ اور اس فرصت کا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ پتہ نہیں اس فرصت کے اس کے بعد پھر کیسی مشغولی ہو جائے، اس کے بعد پھر صحت باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی، پتہ نہیں کس کو کیا پتہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ آج فرصت ہے ہمارے پاس، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس فرصت کا فائدہ اٹھاؤ۔ یا ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، ہم اس کا بھی فائدہ اٹھائیں۔ خوب اللہ کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، جس طرح چاہے اللہ کو منائیں۔ میرے دوستو، یہ نہ صحت ہمیشہ رہے گی اور نہ فرصت ہمیشہ رہے گی۔ فرصت بھی ختم ہونے والی چیز ہے اور صحت بھی ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آخری عشرہ اب ہمارے پاس بچا ہے، ہم کوئی ایسا سمجھ کر کے گزاریں کہ گویا یہ رمضان المبارک ہمارے لیے آخری رمضان ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کا خوب فائدہ اٹھائیں، اس عشرے میں خوب فائدہ اٹھائیں، خوب نیکیاں حاصل کریں۔ اور دوسرا، جیسا کہ اعلان ہو رہا کہ عید پر بہت سے اعلان ہو رہے ہیں کہ بھئی عید پر نئے کپڑے مت خریدو، یہ مت خریدو، ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے کہ اس وقت سب سے زیادہ تقاضا ہمارے ان غریب بھائیوں کی مدد ہے کہ جو ہم اپنے کپڑوں کے پیسے بچا کر کے اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے کسی غریب پڑوسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے کسی غریب بھائی کی مدد کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، عید کی خوشی تو تب ہوگی ہمیں جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں معافی نامہ مل جائے، اللہ کی طرف سے ہمیں اب گناہوں سے معافی مل جائے۔ یہ ہے عید کی سب سے بڑی خوشی کہ رمضان ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کو اور قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ یہ ہے سب سے بڑی عید کی خوشی۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان کو ہم نے کیسا گزارا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارا دل ہمیں خود بتائے گا کہ ہم نے رمضان کیسا گزارا ہے، ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارا دل ہمیں خود بتا دے گا۔ تو اس لیے آج بھی موقع ہے ہمارے پاس، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور شب قدر کو جیسا کہ میں نے بھی بتلایا کہ ان 5 راتوں میں تلاش کریں، 21ویں رات میں تلاش کریں اور 23ویں رات میں تلاش کریں، 25ویں رات میں تلاش کریں، 27ویں رات میں تلاش کریں اور 29ویں رات میں تلاش کریں۔ اور آج گویا 20 رمضان ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اب یہ دن گزرنے کے بعد جب رات آئے گی، یہ شب جمعہ ہوگی، آج سے گویا شب قدر کی شروعات ہو جائے گی۔ یہ 21ویں شب ہے، ہم اس کو بالکل ضائع نہ کریں اور موقع کو غنیمت جانیں۔ میرے دوستو، ایسے سے حالات، ایسے سے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ جنہیں تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر وہ چلے گئے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بونا ہے بولو، اور اس میں جیسا بوئیں گے ہم وہی فصل اللہ رب العزت کے پاس پائیں گے۔ چنا بوئیں گے تو چنا پائیں گے، گیہوں بوئیں گے تو گیہوں پائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کانٹے بوئیں اور کانٹے بونے کے بعد ہم تصور یہ کریں کہ ہمیں چنا ملے گا یا ہمیں گیہوں ملے گا۔ میرے دوستو، ایسا جیسی ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے، نیکی کے اعتبار سے گزاریں گے تو نیکی کا پھل ملے گا، اگر ہم برائی کے اعتبار سے گزار کر کے جائیں گے تو میرے دوستو برائی ملے گی۔ اس لیے موقع ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں،
آج توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے فضل سے جو بھی ہم نے یعنی جو ہمارے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیں. اور جو بھی ہم نے اس ماہ مبارک میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں جیسی بھی کی ہے اے اللہ آپ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اے مولا آپ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے اور ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیجئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مجھے بھی اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.